آفس ہولڈ کر رہے ہوں تو اکاؤنٹیبل مورل آبلیگیشن پہ بھی آپ پر ہوتی ہے، اور اگر کورٹ آف لاء کے اندر آپ کو چیلنج کیا جا رہا ہے وہاں بھی ہوتی ہے. جی بالکل ہوتی ہے. تو اس کا جو لگ یہ رہا ہے بھائی صاحب کہ قانونی مقدمے کے بجائے سیاسی مقدمہ زیادہ بنایا گیا ہے اس کو. موجود ہیں جائیدادیں، موجود ہے پیسہ، اگر سمپلیفائی کر کے عوام کو اگر بتا دیں یا بتا دیتے تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ زیادہ بہتر طریقہ ہوتا؟ آپ عدالت کی ساری پروسیڈنگز دیکھ لیں، ایک پیس آف ایویڈنس نہیں ہے، ایک کاغذ نہیں ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی ملکیت ہے. وٹنسز نے آ کر کہا کہ اس کا کوئی تعلق نواز شریف صاحب سے نہیں ہے. اس کی اونرشپ لسٹڈ ہے سعودی عرب کے ریکارڈز میں، اس کے ڈیٹس لسٹڈ ہیں، اس کی ایسٹس لسٹڈ ہیں، اور ایک پروفیٹیبل کاروبار ہے. وہاں سے اگر وہ پیسے کمائے، انہوں نے اپنے والد کو بھیج دیے، تو سارے پاکستانی بھیجتے ہیں. آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ خاندان سے پیسہ ہے، آپ پہ تو یہ مقدمے نہیں بن رہے نا. مطلب میں ایک بات نہیں بن سکتے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں ہر پاکستانی جو ملک سے باہر کام کرتا ہے اس پہ یہ مقدمہ بن سکتا ہے اور اس کا جواب نہیں دے پائے گا. نہیں دیکھیں، میں اس پہ جو بحث یہ نہیں ہے کہ کیا پروف ہوا کیا نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ اگر جس نے بھی حکمرانی کی ہے اس پہ زیادہ مورل اس کی رسپانسبلٹی. فار ایگزامپل نیشنل اسمبلی کی تقریر سے انحراف کیا، ان کا پریروگیٹو تھا، انہوں نے انحراف کیا. پھر انہوں نے قطری شہزادے جس کا بہت چرچا ہوا اس سے بھی انہوں نے اپنی اس کو بھی ڈسون کیا. تو کہیں نہ کہیں عام عوام کی نظر میں کانٹرڈکشن نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ وہ کیس تو بن ہی نہیں پایا نا، وہ تو ختم ہو گیا. وہ تو فلیگ شپ ریفرنس کیس وہ ختم ہو گیا، تو وہ تو ونڈیکیشن موجود ہے. آپ نے منی ٹریل مانگی 30 سال 35 سال پہلے کی، انہوں نے جو ریکارڈ ان کے پاس تھا وہ دے دیا. اور جو قطری شہزادہ ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ میرا خیال ہے دنیا کے شاید پہلے 100 امیر ترین لوگوں میں سے ہے. وہ ایسے ہی خط نہیں دیتا کسی کو، کوئی تعلق. ایک کاروبار آپ کر رہے ہیں. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ سیاست دان کا جو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے یا اس کی ٹرانسپیرنسی زیادہ ہونی چاہیے. آپ نے ان سے پوچھ لیا، انہوں نے جواب دے دیا. اب کیا سیاست دان کاروبار نہ کرے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ سے ایگری کروں گا. آپ کہیں جی اس کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے، سورس آف انکم نہیں اس کی ہونی چاہیے. تو یہ کیسے ہوگا؟ اب انہوں نے تمام ریکارڈ دے دیا. جو پروسیکیوشن تھی ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں تھا. عدالت کی نظر میں عدلیہ کا چونکہ آپ احترام کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، جو بھی عدلیہ ہمارے ساتھ موجود ہے ماضی میں جو بھی اس کا کردار رہا ہو، کیا اس بات پر آپ ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان سے باہر گئی دولت چاہے کسی کی بھی ہو وہ واپس آنی چاہیے؟ جی بالکل آنی چاہیے. لیکن اگر میں نے باہر کمائی ہے اور میں باہر کاروبار کر رہا ہوں، میں نے پاکستان سے پیسے لے کر نہیں گیا، تو میرا پھر حق ہے کہ میں وہیں پہ کاروبار کرتا رہوں. It's a matter of being from a privileged class. کہ اگر privileged class ہے تو حسن نواز حسین نواز باہر ہیں، وہ پڑھتے بھی وہاں پہ ہیں، چاہے وہ سول بیوروکریٹس ہیں، ان کے بچے بھی سوئٹزرلینڈ پڑھ لیں، ادھر پڑھ لیں. جب تک بھائی صاحب اشرافیہ کا تعلق یہاں سے نہیں ہوگا، جڑے گا نہیں پاکستان کی سرزمین سے، دھرتی سے، اس حد تک حالات آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیل ہوں گے؟ میرے بھائی، ان کے بچے پڑھنے گئے، انہوں نے کاروبار شروع کیا، وہ آج سارے 40 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے. ان پر کوئی obligation نہیں، وہ سیاست نہیں کرتے. ان کا صرف قصور یہ ہے، ان کو جرم یہ ہے کہ وہ نواز شریف کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، Why didn't they come to support their father in the court of law in Pakistan? کس میں؟ جو پاکستان کے اندر یہ ان کا فیصلہ تھا کہ وہ نہیں، ضرورت نہیں سمجھی انہوں نے. وہ دیکھیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کب اس ملک سے گئے، کاروبار باہر کرتے ہیں، اور آج ایک ایسا پرسیکیوشن کا، یہاں پرسیکیوشن کا ماحول نہیں ہے، میں آپ کو حقیقت سے کہہ رہا ہوں. یہاں پرسیکیوشن ہے کہ تم نواز شریف کے بیٹے ہو، تم کو کنوکٹ کریں گے. اچھا اب بھائی صاحب اس کو تھوڑا سا ہم الگ لے کے جائیں کہ ہر دفعہ نواز شریف صاحب کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے یا آرمی چیف سے تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں.